شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سندھ میں اور وہاں سے پیپلز پارٹی والے سندھ سے پنجاب میں آ رہے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان سندھ جی؟ سندھ میں رانا صاحب جو ہماری عوامی رابطہ مہم ہے سندھ کے حقوق کے لیے، وہ آج اپنے 9ویں دن میں داخل ہو گئی ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میں نے کیفیت دیکھی ہے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، جگہ جگہ لوگوں نے استقبال کیا ہے. لوگوں کا گرم جوشی، مظاہرہ، محبت، عزت جو تھی ہے وہ قابل دید تھی. بڑا واضح پیغام دے رہا ہے سندھ کہ سندھ پیپلز پارٹی کے 15 سالہ مسلسل اقتدار سے مایوس ہو چکا ہے، تنگ ہے. ان کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کے رویے سے، ان کے منسٹروں کی لوٹ مار سے عام پڑھا لکھا سندھی بیزار ہے. وہ انتظار میں ہے کہ کوئی متبادل اس کو ملے انٹیریئر میں. اور اب ان کو تحریک انصاف کی شکل میں ایک وفاقی سوچ والی جماعت ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو پنجاب میں، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں اپنی جگہ بنا گئی ہے. تو اب وہ پوری امید ہے کہ سندھ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اچھا، کیپنگ ان مائنڈ دا بائی الیکشنز جی، اگر بائی الیکشنز کو ہم سامنے رکھیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹیں لیتی رہی ہے، بلکہ زیادہ لیتی رہی ہے. اور اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں ہم، تو بائی الیکشنز میں آپ کو وہ ایز سچ رسپانس نہیں ملا. اینڈ سیکنڈلی آپ لوگوں کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو کراچی سے تقریباً 8.5 لاکھ ووٹ ملا تھا لاسٹ الیکشنز میں. اور will you be able to maintain that number جی in the days to come if you go for elections جی once again؟ پہلے تو رانا صاحب آج ابھی ہم کراچی کی طرف رواں دواں ہیں. آج شام ہی کو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس قافلے کا کراچی شہر میں استقبال کیسا ہوتا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ جو بائی الیکشن کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے سندھ حکومت نے جو وسائل اور گورنمنٹ مشینری کا استعمال کیا بے دریغ، اور جس قسم کی وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں پولنگ ڈے پر، اگر شفاف الیکشن ہو اور حکومت کی بیساکھیاں ان کے پاس نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یہ تو اپنے حکومتی بل بوتے پر دباؤ، جھکاؤ اور خرید و فروخت سے یہ نتائج حاصل کرتے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ شفاف الیکشنز کے لیے اگر ای وی ایم انٹروڈیوس کر دی جائے تو یہ جو ان کی منمانی ہے، جو مردہ ووٹ بتا دیتے ہیں، جو ڈبل اسٹیمپس کر کے جیتے وہ کو ہرا دیتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے گی اور اصلیت سامنے آ جائے گی. اوکے چلیں، بٹ اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ آؤں، اسلام آباد کی طرف آؤں، مرکز کی طرف آؤں، تو آپ کا ایک مجھے ان پٹ چاہیے ہوگا. نو کانفیڈنس موو لانے کے لیے تیار ہیں 8 یا 9 تاریخ کو اگینسٹ دا اسپیکر، کیونکہ ایک سیف بیٹ نظر آتی ہے اپوزیشن کو اسپیکر کو ڈسپلیس کرنے میں، کیونکہ وہ پروسیس ڈفرینٹ ہے، آپ کو پتا ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہے اس کے نو کانفیڈنس لانے کا. اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایکسپوز نہیں ہوں گے، جو آپ کی پارٹی میں بھی ہوں. سو آر یو گائز ریڈی فار دیٹ تھی؟ دیکھیے انہوں نے تو عدم اعتماد لانا تھا وزیر اعظم کے خلاف، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ نمبر گیم اپنی شاید پوری نہیں کر سکے. ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ حلیفوں کو انہوں نے توڑ لیا ہے، وہ ان سے جدا ہو گئے ہیں، اس دعوے کی نفی ہوتی ہے. ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھڑا اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، اس دعوے کی نفی ہوتی ہے. اب اگر وہ اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کر رہے ہیں تو ان کا حق ہے، ضرور کریں. ہم ہر میدان میں، ہر سطح پہ ان کا سیاسی مقابلہ کریں گے. اگر الٹیمیٹلی دے وانٹ ٹو گو فار دا پرائم منسٹر، بٹ ٹائم کنزیومنگ ہوگا. اگر پہلے اسپیکر کے خلاف دو کانفرنس لائیں، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کے خلاف لائیں، تو اس میں ٹائم بڑا لگ جائے گا. سو آپ کے خیال میں اگر پرائم منسٹر صاحب کے خلاف لے کے آتے ہیں نو کانفیڈنس، جو کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا، اپوزیشن کا، وہ لا سکتے ہیں، بٹ دین اگین کامیابی کے چانسز مجھے ذرا اگر آپ بتا دیں اس کو ذرا تھوڑا سا. غائب کا علم تو اللہ کو ہے، دلوں میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بظاہر
میں پر اعتماد ہوں کہ ہمارے لوگ جو بننے کے نشان پر متحد ہوئے ہیں اور جو ہمارے حلیف ہیں وہ اپنے قول اور فعل کے پکے ہیں اور وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے. اوکے چلیں ٹھیک ہے جی, لیٹس سی, وی آر لوکنگ فار اٹ جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می شاہ صاحب.